اور اس مجموعے کی کئی روایتیں امام ترمذی نے حدیث سے امام احمد بن حنبل نے حضرت خزیمہ بن ثابت سے یہی مضمون روایت کیا ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں حضور کفارات میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کفارت کی رکھا عملہ رواه البخاری في التاريخ الكبير والبزار في المسند والحاكم في المستدرك من طريق عبد الرزاق بن معمر بن ابي ذر سعيد المخبري عن ابي هريره رضي الله عنه وقال الحاكم على حديث صحيح ولا شك فيه. لیکن سچی کہتے ہیں کہ روایت موصول کی کرنے عبدالرزاق معمر کے منفرد یہ روایت حسین یونس حسین یوسف معمر سے نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں عن ابن یزید عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرسل نقل کرتے ہیں. ہشام کی روایت امام بخاری نے تاریخ کبیر میں نقل فرمائے ہے لیکن فرماتے ہیں کہ مرسل ہی حسن ورزا اور اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں حضور کفارت نہیں. بعض علماء نے عبدالرزاق کے تصور کے وقت سے روایت دیا یہ روایت آدم ابن ابی زیاد ابن ابی عیس کے موصولا نقل کرتے ہیں اور حضرت الحاکم مستقبل اثر کہتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کردار قطنی سننے علم کے وہ اکابر ہیں سارے لوگ انتظار کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مزید برآں یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت کو ثابت مان لیا جائے تو معاذ بن عبادہ کی روایت سے عبادہ کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں اور ارسال اور وہ بخاری اور مسلم کی روایت اس لیے جب مختلفی اور متفق علیہ روایت کی تعارف تو متفق علیہ روایت ترجیح حاصل ہوگی. اور مزید برآں یہ بھی کہا جا سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً کفارات سے متعلق کوئی معلومات نہیں دی گئی حدود کے قریب کوئی معلومات نہیں دی گئی کہ کفارات نہیں آپ کی فرمانی اللہ قدری الحمد کفارت معاملہ اس کے بعد آپ کو کفارہ نہیں تھا لیکن دے دیا گیا تو آپ ان کو کفارہ بتا دیا. یہ بھی وہ جواب ہے جو بڑے بڑے اکابر امام ابن حنبل قاضی عیاض اور امام نووی اور دوسرے حضرات نے روایات کے طور پر ذکر کیا.
لیکن آپ نے حضرت سلامی ان لوگوں پر یہ خیال کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں عبادت کے لیے مقدم ہے، اس میں جو قصہ ہے وہ بیت العقبہ کا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متاثرین صحابہ مسافرین میں حاضر ہو کر داخل اسلام میں ظاہر ہے کہ ان کی روایت مؤخر ہوگی، لہٰذا مذکورہ بالا جمع صحیح، اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے کہ حدود کی مشروعیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشروعیت حدود سے پہلے لازی الحدود کفارۃ لأہلہا املاکوں ارشاد فرماتے علامہ محمد بن ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اس سال کا جواب یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروعیت حدود سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ معاشی و جرائم کی کچھ سوائیں حدود ہوں گی، اس کے متعلق حضور نے فرمایا لازی حدود کفارۃ لأہلہا، اور ابو ہریرہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ کسی مقدم صحابی کی روایت ہے، جس کو ابو ہریرہ نے مرسل نقل کر دیا، لیکن ابن عمر میں کوئی روایت تعصب سے خالی نہیں ہے، اور خصوصاً اس بات پر تو بڑا اشکال ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مرسل قرار دیا جائے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے اپنے سماع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تصریح کی۔ میں کہتا ہوں یہ حافظ گوے ہوں گے۔ ابو ہریرہ کی روایت مذکورہ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں، بزار میں، مسلم میں، حاکم میں، مستدرک میں، ابو محمد بن المظاہری نے، علامہ بن عساکر نے اپنی تاریخ میں بطریق عبدالرزاق مذکور تقریر کی ہے، لیکن کسی کی روایت میں ابو ہریرہ کے سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی کوئی تصریح وارد نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدود کفارہ نہیں، انہوں نے ایک دلیل اور پیش کی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف وینفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم ان الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ یہاں پر تائبین کا استثناء کیا گیا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی حدود کفارہ نہیں، جب کفارہ ہوتے تو استثناء کی ضرورت کی کیا تھی۔ مجھے علماء فرماتے ہیں کہ حدود کے تائبین کا جو استثناء ہے وہ حدود دنیا سے، اور مطلب یہ ہے اگر محارب پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اس سے حج ثابت ہو جائے گی۔ علامہ موفق ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام مالک شافعی احمد اسحاق رائے پر کیا ہے اور لکھا ہے اس میں کسی سب کو اختلاف نہیں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر سزائے آخرت سے استثناء کیا گیا، لیکن جمہور کی طرف سے اس کا جواب آیت کا قیاس بتاتا ہے کہ سزائے دنیا سے استثناء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، جو لوگ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں ان کے متعلق
اللہ تعالیٰ شان فرما رہے ہیں، اس لیے یہ آیت اس بات کی دلیل نہیں کہ حدود کفارات ہیں۔ ایک تیسری دلیل یہ پیش کی گئی، ابو امیہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تاریخ لایا گیا، فأمر به فقطع يده ثم قال تب إلى الله واستغفر، فقال اللهم استغفرك وأتوب إليك، فقال اللهم تب عليه، رواه أبو داود أو كما قال۔ یہ حدیث میں صاف ہے کہ قائم کرنے کے بعد حضور فرمائے اللهم تب عليه۔ جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ حدود کفارہ ہے ذنب ماضی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال میں توبہ استغفار کا مطالبہ کیا، اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ تم مستقبل میں اپنے جرم سے تائب ہو جانے ذائقہ نہ کرنا۔ واللہ اعلم۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جیسا تمہیں بتایا، جمہور علماء کے ساتھ کتاب الحدود مستقل کرنا حدود کفارت میں منعقد فرمایا ہے۔ ومن اصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء كان ان شاء غفر۔ اگر کوئی آدمی جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اللہ پر پردہ ڈالے تو اس کی معصیت کا پر مشیت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر اس کا سزا دے گا۔ یہ اس بات کی دلیل یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے توبہ نہیں، ورنہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں ان کے جرم توبہ کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے تائبین کو استثناء فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ معتزلہ و خوارج کا مطلب کہ بہرحال اگر مرتکب معصیت بغیر توبہ مر جائے تو مغلق النار ہوگا، غلط ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتکب جرائم کبیرہ کے متعلق فرما رہے ہیں فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه۔ استثناء المتصلين إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من الدين فرار من فرار من الحكم دین کا ایک شعبہ اور یہ ایک عمل ہے، اور اس کتنے علموں کے مختلف درجات اس کے عمل کا امام میں داخل ہونا ثابت ہو گیا۔ اسماعیل المصنف امیر المؤمنین في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عمرو مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد عن ابن سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم خير مال المسلم غنم يتبع بها شاعة الجبال ومواقع الخطر يخرجون دون الفتن۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ کا نام سعد بن مالک بن سنان یہ مشہور ہے، بعض سعد کے بجائے سنان بن مالک کرتے ہیں۔ صغار الصحابہ میں سے ایک بہت ہی سمجھدار اور فقیہ تھے۔ خیر مال المسلم، خیر مال المسلم دو روایتیں، ایک روایت میں خیر مرسی غنم منصوب ہے، کانا کی سبب ہے، اور دوسری روایت اس کا واقع ہوا اس کو خیر مال اس لیے کہا گیا کہ اس کی وجہ سے اس کی دونوں ضرورت بھی پوری ہوگی اور وہ کتنا سے بچا رہے گا۔
يتبع بها الشعف الجبال شعف بفتح السين والعين شعف بفتح السين والعين بهما بفتح السين والعين والقاف بهما استمانا بہار کی چوٹی ومواقع القطر بارش کے گرنے کی جگہ اودیہ یقر بدینہ من الفتن بھاگے گا اپنے دین کے ساتھ فتنوں سے. امام نووی کہتے ہیں شدید سے کرنا پر اخلال کرنے میں مدد اس لیے لفظ حدیث سے یہ نہیں نکلتا کہ فرار من الفتن دین ہے ایمان ہے بلکہ یہ تو قیامت بھی دین ہے. شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات پر نظر فرمائے کہ قیامت کے دن اور یہ ترجمہ ہونا جس کر دیا. علامہ سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ نظر وارد نہیں ہوتی کل میں نہیں ترجمہ ہوں ابتدائیہ ہے اور معنی الفرار من الفتن من شرح الدین اور جس بات پر دلالت کرتی ہے کیونکہ دینی کے اندر باعث تبدیلیت ہے. میں کہتا ہوں تقریر سے حدیث مترجمہ کے ظاہر میں مناسبت ہو گئی کہ اس فتنے سے بھاگنے کا سبب اور منشا دین ہے. لیکن امام مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص طور پر وہ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرار من الفتن جو عمل ہے وہ دین کا شعبہ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ترمیم کو تبدیلیہ نہ آ جائے اور حدیث کے اس کے ثابت کرنے کی تقریب یہ ہے کہ فرار من الفتن جب دین کی خیانت ہے تو یقیناً وہ اعمال دین میں سے ہوگا اس کی ترغیب حدیث سے ثابت ہے اور جو چیز حدیث سے ثابت ہو اس کی ترغیب ثابت ہے وہ دین کا عمل ہوگا. بصبت الترجمہ اور مطابقت لفظیہ لازم للہ الحمد للہ الحمد. بات سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ غلط گوشہ نشین خلوت اور تنہائی اختلاف و جلوت سے افضل ہے. یہ مسئلہ مختلف تھا. اگر کوئی شخص فتنوں کے زمانے میں اور فتنوں کے لگانے پر قادر ہو تو اس کے دل میں جلوت اور اختلاف علیہ بالاحوال تنہا ہونے کی صورت میں فرض کفایہ پڑ جائیں اور اس جیسے کئی لوگ ہونے کی صورت میں فرض کفایہ ہوگا. اور اگر آدمی دبانے پر قابل نہیں تو اس صورت کے اختلاف بعض حضرات کو خلوت و گوشہ نشینی کو دل کہتے ہیں. اس لیے اختیار
بہت سے گناہوں سے بچ جاتا، نظر کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھ پاؤں کے گناہ، غرض کی یکسوئی سب سے بتا دیتی ہے۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اختلاف و جلد بہتر اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ رہنے میں خیر کے جو مواقع حاصل ہوتے ہیں وہ تنہائی اور گوشہ نشینی میں حاصل نہیں ہوتے۔ آدمی جس جنت میں ہوگا، لوگوں کے ساتھ اختلاف ہوگا تو جمعہ، جماعت، واعظ، نصیحت، تقریر، تعلیم وغیرہ میں شرکت ہوگی جو تنہائی کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اور امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۔ ایک مرتبہ مشہور بنگالی شاعر ڈاکٹر ٹیگور نے اخبار میں اپنی تصویر اس طرح دی کہ وہ ندی کے کنارے بیٹھا بانسری بجا رہا، تو علامہ اقبال نے لکھا، میاسا بر لگے شاہر سے آگا، ہوائے زندگانی نرم خیزت، بدریا غلط با موجد کراوے، حیات جائزہ اندر خیزت۔ یہ کیا لبے ساحل بیٹھے ہوا کھا رہے، مزے اڑا رہے ہو، دریا میں کود دو، موجوں سے ٹکرا جاؤ اور ان کے پانی کے دھارے کا رخ پھیر دو۔ وبالاسناد المتصل منها الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وعن ابي وعنكرنا في المسجد قال باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا اعلمكم بالله لان المعرفه فعل القلب لقول الله تعالى ولا تؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ یہ ترجمہ بظاہر کتاب العلم کے مناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق کتاب الایمان ہی سے ہے، اس لیے کہ اس میں علم باللہ کا ذکر ہے جو ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ انا اعلمکم باللہ کے معنی انا اعرفکم باللہ، اس لیے امام بخاری نے آگے فرمایا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا بیان فرمانی تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمے سے اول تو ایمان کی کمی زیادتی ثابت کی، اسی لیے فرمایا انا اعلمکم باللہ، اعلم افعل تقریر فتغا، اس سے معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و معرفت سب سے قائد معلوم ہے، ایمان کے مختلف درجات، اور دوسرے انہوں نے کرامیوں پر رد کیا جو کہتے ہیں ایمان قول لسانی کا نام، اور علامہ طوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ انسان کا ایمان اس کی معرفت باللہ اعتبار سے ہوتا ہے،
اور ظاہر ہے کہ معرفت کے مختلف درجات، اس لیے ایمان کی کم زیادتی ثابت ہو گئی، لیکن بخاری پر یہ قائل ہوتا کہ معرفت کی کم زیادتی سے ایمان کی کم زیادتی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ معرفت کو ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ ایمان بخاری کی تصریح پر قول و عمل کا نام اور معرفت نہ قول ہے نہ عمل۔ امام بخاری نے اس اشکال کے جواب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا المعرفت فعل القلب، معرفت قلب کا فعل اور فعل جوارح کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قلب سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ بھی فعل ہی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فعل کی اضافت قلب کی طرف کی اور فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے تقابل کی تصدیق کی طرف اشارہ کیا اور اس کو اس طرح ثابت کیا کہ حدیث سے علم تقابل ثابت اور علم قلب کا فعل، جیسے تصدیق قلب کا فعل جب علم کے میں تقابل نکل آیا تو تصدیق میں بھی تقابل نکل آیا، یعنی من باب الحاق النذیر بالنذیر۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث پاک میں علم سے معرفت مراد اور معرفت یا تو عین تصدیق ہے یا متعلقات تصدیق میں سے ہے، جیسا کہ بس اس کی وضاحت پہلے آ چکی ہے۔ اور جب علم معرفت میں اضافہ ہوگا تو تصدیق میں اضافہ ہوگا، اور تصدیق مصنف کے نزدیک ایمان میں داخل، لہذا ایمان میں اضافہ ثابت ہو جائے گا۔ بخاری نے اس ترجمے کے لیے ثابت کیا اور تصدیق میں اضافہ کا مسئلہ مختلف کیا پہلے بتایا جا چکا۔ امام ابو حنیفہ ابو محمد بن حنبل امام الحرمین اور عام متکلمین کو انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ تصدیق نام نسبت القائل الیکٹرک کا، اس میں انگریزی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن امام احمد بن حنبل کی روایتیں ابو بکر بن خزیمہ، ابو عبداللہ الحلیمی، ابو بکر بیہقی اور امام غزالی، ابن بطال، امام نووی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ تصدیق بھی کہیں زیادتی قبول کرتی ہے، اور اس کو پہلے واضح کیا جا چکا کہ تصدیق کی مثال عقدۃ الحبل کی سی ہے، جیسے رسی کی گرہ ہوتی ہے ایسے ہی دل کا اعتقاد ہوتا۔ رسی کی گرہ کبھی بہت مضبوط ہوتی ہے، کبھی معتدل، کبھی ایسی ہلکی پھلکی کہ کوئی بھی کھول سکتا ہے۔ یہی حال باطن کے عقیدے کا ہے، بعض اپنے عقائد میں اتنے پختہ ہوتے ہیں تو ان کو بلایا نہیں جا سکتا، اور بعض اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ ذرا کی دیر میں ان کو شک میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ اور کرمانی کا یہ دعویٰ کہ بخاری نے کرامیہ پر رد کیا ہے ہمارے نزدیک ضعیف، اس لیے کہ اگر کرامیہ یہ دعویٰ کرتے کہ ایمان صرف قولبی کا نام، تصدیق کا نام نہیں، تو پھر تو ان پر اعتراض ہوتا، حالانکہ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے، وہ تو تصدیق کو بھی ایمان کہتے ہیں
اور اقرار و قول کو بھی. البتہ یہ کہتے ہیں مومن ہونے کے لیے تصدیق ضروری ہے، اور مصنف کے اس ترجمے سے تصدیق کا ضروری ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ تصدیق کے مختلف درجات ثابت ہوتے ہیں. یہ بات ہم کو لکھ کر دینا اور اتنا بھی متصل ہونا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضا نفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة بن هشام بن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امروا من الاعمال ما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم منك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب فيه ويقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. حدثنا محمد بن سلام. یہ سلام تخفیف و تشدید کے ساتھ دونوں طرح کیا جاتا، لیکن تخفیف راجح ہے. اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا اور خود محمد بن سلام سے یہی منقول ہے. لیکن ایک دوسری جماعت جس میں منذری وغیرہ سلام بھی تشدید کو راجح کرتے ہیں. ولو هو الفرق کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم من الاعمال بما يطيقون. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کسی بات کا امر فرماتے تو ایسی بات کا امر فرماتے جو ان کے بس میں ہو، جس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں پر دائمی عمل کر سکتے ہیں. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم آپ دیکھتے ہیں، ہمیں تو اعمال شاقہ کی ضرورت ہے تاکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت اور آپ کو بخش بخشائیں. ان اللہ قد غفر لكم ما تقدم من ذنبكم وما تأخر. اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. اگلے پچھلے گناہوں سے کیا مراد؟ امام بیہقی نے امام شافعی سے نقل کیا ما تقدم سے مراد ما قبل النبوت اور ما تأخر سے عصمت مراد. اور امام مزنی نے امام شافعی سے نقل کیا ما تقدم سے مراد ذنب اعظم اور ما تأخر سے مراد ذنوب امت. اور بعض علماء نے فرماتے یہ خطاب تشریف و تقریر کیونکہ یہ حدیث مقتبس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور فرض کرو اگر صحابہ نے بات آیت کی نزول سے پہلے اپنے طور پر کہی ہو تو بھی یہ اللہ نے ان کی زبان سے ظاہر کرنے کے لیے کہلوایا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفور کرو. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ دیگر انبیاء کی بھی مغفرت ہو گئی. اس کا جواب یہ کہ آپ کی خصوصیت اعلان مغفرت سارے عالم میں اس کو آشکارا کر دیا گیا تاکہ قیامت کے دن جب ساری خلقت شفاعت کی درخواست لے کر حاضر
تو آپ ایک تعلق سب کے لیے شفاعت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے ذنوب کا صدور ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ تفصیل طلب، یہاں پر 4 عقائد، تبلیغ، فتاوی اور افعال۔ حضرات انبیاء علیہ السلام باب عقائد میں بعد النبوت جو ہر گناہ سے محفوظ ہے، اور قبل النبوت جمہور کے نزدیک کفر سے محفوظ ہے۔ ہاں فضیلیہ من الخوارج، انبیاء کے ذنوب کے صدور سے قائل، اور خوارج کے یہاں ذنوب کفر، تو نعوذ باللہ کو انبیاء کے حق میں کفر کو جائز کرتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ تقیہ کو جائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں انبیاء بطور تقیہ کے گناہ کر سکتے ہیں۔ وہذا قبیح من اقوالی، اور تبلیغ کے بعد 2 قسمیں، تبلیغ قولی، تبلیغ فعلی۔ تبلیغ قولی میں تو انبیاء سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف سے کوئی امر آیا، کوئی حکم آیا، کوئی فرمان نازل ہوا، وہ جوں کا توں نقل کر دیتے ہیں۔ اور تبلیغ فعلی میں اختلاف۔ ابو المظفر السرائینی کو کہتے ہیں انبیاء کے فعلی تبلیغ میں بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور اکثر حضرات کہتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو غلطی پر باقی نہیں رکھا جائے گا۔ پھر جمہور کے نزدیک بالفور اطلاع کر دی جائے، اور امام الحرمین کے نزدیک قبل الموت اطلاع کافی، اور فتاوی میں انبیاء علیہ السلام سے عمدن تو غلطی ہو نہیں سکتی، سہون کے بارے میں اختلاف ہیں، بعض جائز کہتے ہیں اور بعض انکار کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے وہ افعال جن کا تبلیغ سے تعلق نہیں ہے، مختلف کی ہوئی۔ حضرات انبیاء سے کبائر کا صدور خوارج کے یہاں آمدن ہو سکتا، اہل حق فرماتے ہیں کہ ان سے آمدن صدور نہیں ہو سکتا، اور سہون صدور میں اختلاف۔ پھر آیا انبیاء جو کبائر سے محفوظ، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ معتزلہ کہتی ہیں دلیل عقلی ہے، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء احد امت جیسے ہو جائیں اور
ابو بکر بن الباقلانی کہتے ہیں وہ دلیل تمام امت کا ان کے تقدس پر اجماع، اور ابو اسحاق اسفرائینی کہتے ہیں کہ وہ دلیل معجزہ کا صدور مرتکب کبیرہ سے نہیں ہو سکتا، اور صغائر کے بارے میں تفصیل ایسے صغائر جو خست پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ناپ تول میں کمی کرنا، وہ بالاجماع ناممکن، اور اس کے علاوہ باقی صغائر انبیاء سے صادر ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں اختلاف۔ اکثر علماء جواز کہتے ہیں عمدن صادر ہو سکتے ہیں، لیکن بعض علماء ابو اسحاق اسفرائینی، قاضی عیاض، تقی سبکی وغیرہ کہتے ہیں صادر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر ہم انبیاء کے حق میں معصیت کے صدور کو جائز قرار دیں تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ امت تو انبیاء کے افعال کے اتباع کی مامور ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر علامہ ابو محمد ابن حزم نے بھی یہی مسلک اختیار فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم۔ حتیٰ یعرف الغضب فی وجہ، آپ کے چہرے میں ناراضگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب آدمی گورا خوبصورت ہوتا تو اس کے چہرے پر خوشی و غم، ناراضگی اور رضا کے آثار ظاہر ہوتے، اور اگر کوئی کافور اخشیدی جیسا وہ متنبی کا ممدوح تھا سیاہ فام، تو اس کے چہرے پر کیا پتہ چلے گا؟ ثم یقول ان اتقاکم واعلمکم باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتقاکم سے قوت عملیہ کی طرف اشارہ کیا، اور اعلمکم سے قوت علمیہ کی طرف، اور مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ فی العلم کے کا سبب دو قوتیں ہیں، علم معرفت باللہ اور عمل پر طاقت ہونا، اور میں ان دونوں چیزوں میں تم سے فائد، سب سے فائد، اس کے باوجود جو اتنا مجاہدہ نہیں کرتا تو تم کون ہوتے ہو؟ تم تو میرے اتباع کے مامور۔ اسی لیے انسان کو طریق سنت کو اپنانا چاہیے، یہی راستہ صاف ستھرا ہے، اور اس پر چل کر آدمی سیدھا منزل مقصود تک پہنچے گا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین في حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومه وحسننا في زمرته قال باب من كره يعود في الفكر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں آدمی جس طرح آگ میں جانے کو مکروہ سمجھتا اسی طرح کفر میں لوٹ جانے کو مکروہ سمجھنا بھی ایمان کا شعبہ۔ پہلے مصنف نے حب رسول کو ایمان بتایا، اب یہاں کراہت کفر کو ایمان بتا رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، بعض کا تعلق
کرنے سے ہے اور اس کا فعل مطلوب ہے، اس میں ان کی محبت ایمان ہے، اور بعض چیزیں بچنے کی ہیں، وہاں بچنے والی چیزوں کی کراہت ایمان ہے۔ کفر سے بچنا معمول، لہذا اس کی کراہت ایمان ہے۔